اسماء الحسنہ نمبر 4 الملک یعنی بادشاہ۔ ملک وہ ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے مستغنی ہے اور ہر موجود اس کا محتاج ہے، بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقا میں، غرض کے کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں۔ موجود کا وجود اس سے ہے یا اس کے ساتھ منسوب ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات میں اس کی مملوک ہے اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ الغرض ایسی ذات ملک مطلق ہے۔ تنبیہ: بندہ ملک مطلق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہر چیز سے مستغنی نہیں ہے۔ اگر باقی موجودات سے مستغنی ہے تو خدا کا ضرور ہمیشہ کے لیے محتاج ہے، اور ہر چیز اس کی محتاج بھی نہیں، بلکہ اکثر موجودات اس سے مستغنی ہیں، جس صورت میں کہ وہ بعض سے تو نہیں، بعض دیگر سے مستغنی ہو، اس وقت وہ کسی نہ کسی حیثیت سے ملک کہلا سکتا ہے۔ الغرض بندوں میں سے ملک وہ ہے جس پر خدا کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو، بلکہ وہ خدا کے سوا سب سے مستغنی ہو، اور وہ بعینہ اپنی سلطنت پر ایسا قابض ہو کہ اس کی فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں۔ سچ پوچھو تو بندے کی خاص سلطنت اور اس کا قالب ہیں، اور فوج اس کی شہوت اور غضب اور خواہشات ہیں، اور اس کی رعیت اس کی زبان، آنکھیں، ہاتھ اور تمام جوارح ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے اور وہ اس کے مطیع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے بھی مستغنی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی اور باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں تو وہ روئے زمین کا بادشاہ ہے، اور یہ رتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی ہدایت پا گئے ہیں، خدا کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ اب دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں۔ اس شاہی سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء کا درجہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کی بادشاہی اسی قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور جس قدر طلب اور ہدایت میں لوگوں سے مستغنی ہوتے ہیں۔ ان صفات کی بدولت بندہ فرشتوں سے جا ملتا ہے اور خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بادشاہی اس ملک برحق کی ہے جس کی بادشاہی میں مثل نظیر نہیں ہو سکتی۔ بندے کے لیے بڑا عطیہ ہے۔ کسی عارف کی یہ گفتگو کس قدر درست ہے جو اس نے ایک امیر کے ساتھ کی تھی۔ امیر: مانگ جو چاہتا ہے۔ عارف: تم کس برتے پر میرے معطی بننے کا دم مارتے ہو، حالانکہ میرے 2 غلام تمہارے آقا ہیں۔ امیر: وہ کون؟ عارف: حرص اور خواہش نفسانی، میں ان دونوں پر مسلط ہوں اور وہ دونوں تم پر مسلط ہوں۔ میں ان دونوں کا مالک و مختار ہوں اور وہ دونوں تمہارے مالک ہیں۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے التماس کی کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ فرمایا: تم دنیا میں بادشاہ بنے رہو، پھر آخرت میں بادشاہ ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ تھا کہ تم دنیا کی حرص و خواہش چھوڑ دو، کیونکہ آزادی اور استغنا ہی بادشاہی ہوتی ہے۔ اسماء الحسنہ نمبر 5 القدوس یعنی تمام عیبوں سے پاک۔ قدوس کے معنی وہ ذات جو ان تمام اوصاف سے پاک ہے جن کو حس یا قوت خیال یا وہم یا عقل یا فکر ادراک کر سکیں۔
قدوس کی تعریف میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات جو عیوب و نقائص سے پاک ہے، کیونکہ اس قسم کی تعریف ایک طرح سے ترک ادب ہے۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ حضور گو نردام اقبالہ قوم کے جلا ہے، نہیں ہے، نہ نائی ہیں، تو خلاف ادب سمجھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی صفت کی نفی سے اس کے امکان کا وہم ہوتا ہے، اور اس ایہام ہی میں نقص ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قدوس کے معنی ہے وہ ذات جو اوصاف کمال میں سے اس وصف سے بھی پاک ہے جو اکثر لوگوں کے ظن میں ہے، کیونکہ وہ لوگ پہلے اپنے آپ میں غور کرتے ہیں، اپنی صفات کو پہچانتے ہیں اور ان کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں۔ ایک وہ جو ان کے حق میں کمال ہے، مثلا ان کا اپنا علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، اختیار وغیرہ، اور ان کے معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں اور ان ناموں کو اسمائے کمال کہتے ہیں۔ دوم وہ جو ان کے لیے نقص ہیں، مثلا ان کا جہل، عجز، کورچشمی، بہراپن، گونگاپن وغیرہ، پس ان معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریف یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنے مذکورہ اوصاف کمال سے موصوف کریں اور اپنے مذکورہ نقص اس سے نفی کر دیں، حالانکہ وہ نہ صرف ان کے اوصاف نقص سے منزہ ہے بلکہ ان کے اوصاف کمال سے مبرہ ہے۔ بلکہ جو بڑی سے بڑی صفت مخلوق کے تصور میں آ سکتی ہے وہ اس سے اور اس میں مشابہ و مماثل صفات سے پاک ہے۔ اگر ان صفات کی اطلاق کی اجازت نہ ہوتی تو ان میں سے اکثر کا اطلاق نہ درست ہوتا۔ مقدمہ کی چوتھی فصل میں ہم یہ بات بخوبی سمجھا آئے ہیں، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تنبیہ: بندہ کا قدس یہ ہے کہ اپنے ارادہ اور علم کو منزہ کرے، علم کو متخیلات، محسوسات، موہومات سے اور ان تمام ادراکات سے جن میں بہائم شریک ہیں پاک کرے، بلکہ اس کی جولانی نظر اور تگاپوئے علم ان ازلی و الہی امور کے لیے ہو جو نہ قریب ہیں کہ حس کے ساتھ محسوس ہوں، نہ بعید ہیں کہ حس سے غائب ہوں، بلکہ وہ فی نفسی ہی محسوسات اور متخیلات سے پاک ہو جاتا ہے اور علوم سے اس طرح مستفید رہتا ہے کہ اگر اس کے حس و تخیل کا اعلیٰ مفقود بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ ان علوم شریفہ و کلیہ و الہیہ سے سیراب ہوتا رہتا ہے جو ازلی و ابدی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان شخصی حیثیات سے جدا ہیں جو سدا متغیر و مستحیل ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے ارادہ کو انسانی لذات کے ساتھ تعلق رکھنے سے پاک کرے جو شہوت اور غضب کی مقتضیات اور خوراک، جمع، لباس، نظارہ کی لذائذ کہلاتی ہیں، اور ان لذتوں سے بھی پاک کرے جو صرف حس اور قلب کے واسطے سے حاصل ہوتی ہیں، غرض کہ خدا کے سوا کوئی اس کے ارادہ کا مطمع نظر نہ ہو۔ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز میں اس کو لذت نہ ملتی ہو، خدا کے دیدار کے سوا کسی چیز کا اس کو شوق نہ ہو، خدا کے قرب کے سوا کسی چیز سے اس کو مسرت نہ ہوتی ہو، اگر اس کی بجائے اس کو جنت اور اس کی تمام نعمتیں بھی دلائی جائیں تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور گھر والے کو چھوڑ کر خالی گھر پر کبھی راضی نہ ہو۔
الغرض حسی اور خیالی ادراکات میں تو بہائم بھی اس کے شریک ہیں، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اس رتبہ کو چھوڑ کر اس درجہ پر ترقی کرے جو انسان سے مخصوص ہے۔ بشری شہوانی لذات میں بھی بہائم مقابلہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ صاحب ارادہ کی عظمت اس کی مراد کی عظمت کے موافق ہے۔ فمن ہمتہ ما يدخل فی بطنہ فقیمت ما یخرج منہ، چنانچہ جس شخص کا منتہائی ہمت وہی ہے جو پیٹ میں ٹھوس لیا تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس سے نکلتا ہے، اور جس شخص کا منتہائی ہمت خدا کے سوا کوئی نہ ہو تو اس کا درجہ بھی حسب ہمت ہے۔ جس شخص کا علم محسوسات و تخیلات کے درجہ سے ترقی کر گیا اور ارادہ مقتضائے شہوات سے پاک ہو گیا، وہ بارگاہ قدس میں باریاب ہوا۔ اسماء الحسنی نمبر 6، السلام، یعنی تمام نقصانات سے محفوظ۔ سلام وہ ہے جس کی ذات عیب سے اور صفات نقص سے اور افعال شر سے محفوظ ہے، اور جب ایسا ہے تو جون سی بھی سلامتی موجود ہے وہ اس کے ساتھ منسوب یا اس سے صادر شدہ ہے۔ اور تم اوپر یہ بات بخوبی سمجھ آئے ہو کہ خدا تعالی کے افعال شر سے محفوظ ہیں، یعنی اس شر مطلق سے لذات مراد ہو اور اس کے ضمن میں کوئی خیر اس سے بڑھ کر نہ ہو، اور کوئی شر اس قسم کی موجود نہیں ہے، کما سبق العلم الیہ۔ تنبیہ: جس بندہ کا دل بدظنی، کینہ، حسد اور ارادہ شر سے محفوظ رہے اور اس کے اعضاء معصیات و منہیات سے سلامت ہیں اور اس کی صفات کجی اور برگشتگی سے بچے رہیں، وہ صحیح و سالم دل کے ساتھ خدا کو ملے گا، اور یہ وہ بندہ ہے جو السلام کے خطاب کا مستحق اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس السلام حقیقی کے اوصاف سے قریب ہے جس کی صفات کی مثل و نظیر نہیں ہو سکتی۔ صفات کی کجی سے ہماری یہ مراد تھی کہ عقل غضب و شہوت کے پنجے میں گرفتار ہو، کیونکہ حق تو یہ تھا کہ اس کے برعکس ہوتا، یعنی شہوت و غضب دونوں عقل کے قابو میں ہوتے۔ جب حالت اس کے برعکس ہوئی تو کجی و برگشتگی لازم تھی۔ جب بادشاہ رعیت بن جائے اور مالک غلام ہو جائے تو سلامتی کیسی؟ سلام سے وہ شخص متصف ہو سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے لوگ سلامت ہوں، اور جو شخص خود اپنے آپ سے سلامت نہیں ہے وہ اس خطاب کا کیوں کر مستحق ہو سکتا ہے؟ اسماء الحسنی نمبر 7، المؤمن، یعنی اپنے وعدے میں سچا یا اپنے عذاب سے امن دینے والا۔ مومن سے مراد وہ ذات ہے جو اسباب امن مہیا کرنے اور خوف و خطر کی راہیں بند کرنے والا ہو، اور اسی لیے امن و امان اس سے منسوب کیا جائے۔ امن خوف ہی کے مقام میں متصور ہو سکتا ہے، اور خوف ہمیشہ ہلاکت یا نقصان کے احتمال سے ہوتا ہے، اور مومن مطلق وہ ذات ہے کہ جس قدر امن و امان تصور میں آ سکتا ہے وہ اس سے مستفاد ہو، وہ ذات پاک اللہ تعالی ہے۔
اندھا چونکہ کچھ نہیں دیکھ سکتا اس لیے وہ ہلاکت کے پیش آ جانے سے ڈرتا ہے۔ ثابت ہوا کہ اس کی آنکھیں ہلاکت سے امن دلاتی ہیں۔ کٹے ہوئے ہاتھوں والا بھی کسی ایسی آفت سے غیر مطمئن ہے جس کا دفیع ہاتھوں سے ہو سکتا ہے، پس سالم ہاتھ بھی آفت سے امن دلانے والا ہوا۔ لہذا تمام حواس اور اعضائے بدن اور المومن ان سب اعضاء کا خالق اور نقش بنانے والا، مکمل کرنے والا اور طاقت بخشنے والا ہے۔ فرض کرو ایک کمزور آدمی دشمنوں سے بچنے کے لیے مارا پھر رہا ہے، سخت مشکل میں گھر گیا ہے، ہاتھ پاؤں میں سکت نہیں رہی ہے۔ اگر سکت ہے تو پاس کوئی ہتھیار نہیں، اگر ہتھیار ہے تو اکیلا دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر اس کے پاس فوج ہے تو اس کے شکست پانے کا اندیشہ ہے، کوئی قلعہ بھی نہیں کہ اس میں پناہ گزین ہو۔ بیٹھے ایسی حالت میں اس کو ایک ایسا مددگار مل جاتا ہے جو اس کی کمزور طاقت میں جان ڈال دیتا ہے، اپنی غیبی فوج اور اسلحہ سے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک قلعہ بنا کھڑا کرتا ہے۔ یہ مددگار جس نے اس کو پورا امن و امان بخشا ہے، فی الواقع المومن کہلانے کا مستحق ہے۔ بندہ اپنی اصل فطرت میں کمزور ہے اور اس کے باطن کو دیکھو تو امراض اور بھوک پیاس وغیرہ آفات اس میں بھری پڑی ہیں، ظاہر دیکھو تو وہ آگ میں جل جانے، پانی میں ڈوب جانے اور زخم اور چوٹ وغیرہ آفات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کو ان تمام آفتوں سے بچانے والی وہی ذات پاک ہے جس نے مرض کو دور کرنے کے لیے دوائیں اور بھوک اور پیاس کو رفع کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں اور اعضاء دیے ہیں تاکہ بدنی نقصانات پہنچانے والی چیزوں کو دفع کریں۔ حواس عطا کیے ہیں تاکہ کسی آنے والے خطرے کی اطلاع دیتے رہیں۔ سب سے بڑا خوف آفت کی ہلاکت کا ہے اور اس سے صرف کلمہ توحید نجات دلاتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ ہی ہدایت بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی فقد امن من عذابی، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو شخص میرے قلعہ میں آ جاتا ہے اس کو عذاب کا کوئی اندیشہ نہیں۔ غرض کہ دنیا میں ہر قسم کا امن اسباب سے وابستہ ہے، جس کو خاص وہی مہیا کرتا ہے، وہی ان کو کام میں لانے کی توفیق دیتا ہے۔ فَهُوَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هُدَى، اس ذات پاک نے ہر چیز کو اس کی فطرت عطا کر کے اس پر چلنے کی ہدایت کی، پس وہی مومن مطلق و برحق ہے۔ تنبیہ، اس وصف سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ تمام مخلوق کو اس کی طرف سے امن ہو، بلکہ ہر خوف زدہ شخص دینی اور دنیاوی خطرات کے دفعہ میں اس کی امداد کا امیدوار ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیامن جارہ بواقعہ، یعنی بوائقہ، یعنی جو شخص اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کا ہمسایہ اس کے ظلموں سے محفوظ ہونا چاہیے۔ مومن کے نام کا زیادہ مستحق شخص وہ ہے جو لوگوں کو راہ نجات دکھا کر اور طریق خدا سمجھا کر عذاب الہی سے امن دلائے، اور یہ انبیاء و اولیاء کا منصب ہے۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تتہافتون فی النار تہافت الفراش وانا اخذکم بحجزکم، یعنی تم دوزخ میں پروانوں کی طرح گرو گے اور میں تم کو تمہارے اطراف بدن سے پکڑ کر تھاموں گا۔ سوال: شاید تم کہو کہ ہر خوف در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بس خدا کے سوا کوئی چیز خوف دلانے والی نہیں ہے۔ وہی ہے جو بندوں کو ڈراتا ہے، وہی ہے جس نے ڈرنے کے اسباب بنائے ہیں، تو اس کی طرف امن کو کیوں کر منسوب کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ خوف بھی اسی کی طرف سے ہے، امن بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وہی خوف و امن کا سبب پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا مخوف ہونا اس کے مومن ہونے کا معنی نہیں ہے، جس طرح اس کا مذل ہونا اس کے معز ہونے کا معنی نہیں ہے، بلکہ وہی معز ہے، وہی مذل بھی ہے، اور اس کا خافض ہونا اس کے رافع ہونے کا معنی نہیں ہے، بلکہ وہی خافض بھی ہے، رافع بھی۔ اسی طرح وہ مومن امن دینے والا بھی ہے اور مخوف یعنی ڈرانے والا بھی، لیکن مومن اس کا اسم مقرر ہے، مخوف نہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 8 المہیمن یعنی نگہبان یا گواہ۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے عملوں، رزقوں اور عمروں کا انصرام کر رہا ہے۔ اس کا انصران اپنی اطلاع اور غلبہ اور حفظ کے ساتھ ہے۔ جو کوئی کسی امر کے تمام حالات سے واقف، اس پر قابض اور اس کا حافظ ہو، وہ اس کا مہیمن کہلاتا ہے۔ حالات کی واقفیت کا مطلب علم ہے۔ قبضہ کمال قدرت کا نتیجہ ہے، اور حفظ عقل کی طرف راجع ہوتا ہے۔ جس میں یہ تینوں معنی جمع ہوں وہ مہیمن ہے۔ یہ تینوں مطلقاً اور کامل طور پر صرف خداوند تعالی میں جمع ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کتب قدیم میں خدا نام لکھا ہے۔ تنبیہ: جو شخص لگاتار اپنی اخلاقی حالت کے متعلق غور کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے تمام نشیب و فراز اور اسرار سے واقف ہو جائے، اور ساتھ ہی اپنے دل کے احوال و اوصاف کو درست رکھنے پر قادر ہو جائے اور ہمیشہ اس کی درست حالت قائم رکھنے میں مصروف رہے، وہ اپنے دل کا مہیمن ہے، اور اس کی واقفیت اور قدرت اور حفظ کا دائرہ وسیع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دوسرے بندوں کے باطنی اسرار سے فراست استدلال کے ذریعے سے واقف ہو کر ان کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تو اس معنی سے ان کا حصہ اس سے اور بھی زیادہ اور مکمل ہوگا۔